बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने उर्दू टाइपिंग की अहमियत को समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉमन ट्रेंड है वो तो ज़्यादा इंग्लिश ही यूज़ होती है, चाहे हम मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रहे हों, चाहे हम जो है वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों। हमारा तकरीबन 90 से 100% वास्ता जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से ही पड़ा रहता है। हम ये भूल जाते हैं कि उर्दू की भी अपनी अहमियत है। अब तो टाइपिंग एक ज़माना हो गया कि उर्दू के अंदर भी आ चुकी है, लेकिन देखा गया है कि जर्नल एनालिसिस जो किया गया है कि 100 अगर उम्मीदवार इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो 100 में से 10 ऐसे होंगे जो इंग्लिश के साथ उर्दू भी जानते होंगे, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी जो है वो उर्दू की निस्बत आसान है। इंग्लिश टाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू थोड़ी सी हमें मुश्किल लगती है, हम शुरू में घबरा जाते हैं। हम ये समझने से आ रही हैं कि वो भी उतनी आसान है। और उर्दू की याद रखिए एक अपनी अहमियत है जिस तरह इंग्लिश टाइपिंग है। अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्हें मैं उर्दू में एड्रेस करूं, या मैं उर्दू में बहुत बेहतर लिख सकता हूं बनिस्बत इंग्लिश की, मेरा जो कंसेप्ट है, नज़रिया है, या जो मेरे ख्यालात हैं वो मैं उर्दू में अपने बेहतर ट्रांसलेट कर सकता हूँ बजाय के इंग्लिश में। तो फिर जब आप मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, या अलगर्ज किसी भी शोबा है ज़िंदगी से है, जब आपको उर्दू टाइप करना ही नहीं आती तो फिर तो सारी बात बेसूद और बेकार है। फिर इतनी महंगी डिवाइसेस, चाहे 2 लाख का मोबाइल पॉकेट में हो या 1.5 लाख का लैपटॉप आपके कंधे पे लटक रहा हो, फिर तो वो बेकार है, क्योंकि आपको उन्हें ऑपरेट करना ही नहीं आता। तो अब आ जाइए कि हमने टाइपिंग जो है वो सीखनी कैसे है प्रॉपर। जैसे आप इंग्लिश कीबोर्ड को प्रॉपर सीखते हैं, आपको पता होता है कि मेरी फिंगर्स के नीचे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड पे पूरी कमांड हासिल करते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने कीबोर्ड को आप ज़बानी याद कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है वो उर्दू की भी टाइपिंग हमने सीखनी है। इन पेज उर्दू के अंदर हमने कैसे काम करना है। उर्दू तो टाइप हम कर लेंगे, जब सीख लेंगे तो स्पीड कैसे बनानी है, स्पीड जो है वो टाइपिंग की गलतियों से पाक हो। फिर उसके साथ जो है अगला मरहला आ जाता है ड्राफ्टिंग, जिसे हम कहते हैं कि उसको हमने सेटिंग कैसे देनी है, उसके अंदर खूबसूरतियाँ कैसे लानी है, उसकी खामियाँ कैसे ख़त्म करनी है उर्दू टाइपिंग की, उसकी जो नोक पलक जिसे हम कहते हैं उसको कैसे सीधा करना है, ताकि हमारे लिखी हुई सारे ड्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाए। तो ये अहमियत भी उतनी बरकरार है। अब हमारे यहाँ तो हाल ये है कि हम किसी को मिसाल के तौर पे इंग्लिश में मैसेज भेज रहे हैं तो हम वो इंग्लिश भी अपनी पंजाबी वाली जोड़ लेते हैं, तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, यानी हम प्रॉपर इंग्लिश भी तो नहीं लिखते। तो फिर हम जब प्रॉपर इंग्लिश ही नहीं लिखते, उसको भी पंजाबी वाली तुम कहाँ हो, TUM तुम, ये वाली जोड़ लेते हैं, तो फिर हम प्रॉपर उर्दू कैसे सीखेंगे। तो उर्दू की भी अपनी अहमियत है। याद रखिए कि उर्दू का ड्राफ्ट जो है मैं समझता हूँ कि इंग्लिश से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, पायदार, और उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन ये ज़रूरत किसको है, आइए इसका भी जायज़ा लेते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि उनके लिए लाजमी है कि वो इंग्लिश टाइपिंग के साथ उर्दू भी सीखें। मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं कि अगर आपने बतौर स्टूडेंट अपनी उर्दू में कुछ असाइनमेंट्स बढ़नी है तो आप बजाय घंटे 2-3 पेन कलम लेके लिख रहे हैं तो आप थक जाते हैं, तो आप आराम से टाइपिंग कीजिए, अपनी असाइनमेंट तैयार कीजिए, उसके नीचे आप नोट दे लें कि मैं टाइपिंग जानता हूं, मैंने बीइंग स्टूडेंट और बीइंग प्रोफेशनल ये असाइनमेंट अपने हाथों से खुद तैयार की है, आप उसे भेज दें। इसी तरह कमरा इम्तिहान के अंदर अगर आपको अलाउ है, आप लैपटॉप पे अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या ऑनलाइन देना है आपने, तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसी तरह आप किसी इदारे के अंदर हैं जहाँ पे उर्दू रिलेटेड काम है, तो आप कैसे करेंगे जब आपको उर्दू टाइपिंग आती होगी। वहाँ पे इदारों के अंदर तो काफ़ी आपको पता है दबाव है,
روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیروں ڈھیر خط و خطابت چل رہی ہوتی ہے. کہیں پہ آپ نے کسی ادارے کو خط لکھنا ہے, کہیں سے خط آیا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ کو اردو ٹائپنگ ہی نہیں آتی ہوگی. ہمارا جو سب سے بیسک پرابلم ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اہمیت نہ بتائی جاتی ہے, نہ انہیں ہمیں سکھلانے کی ترغیب دی جاتی ہے, اور نہ ہی ہمیں فیلڈ میں ان کے پروفیشنلز لوگ ملتے ہیں جو ہمیں اس طرف موٹیویٹ کریں کہ یہ چیز اگر آپ سیکھ جائیں گے, آپ کے پاس آلریڈی تعلیم ہے, تو یہ آپ کا ایک ایکسٹرا ہنر ہے, یہ آپ کی ایکسٹرا سکلز ہیں. ایک وہ سٹوڈنٹ ہے جو 2.5-3 گھنٹے لگا کے اپنی اسائنمنٹ بنا رہا ہے, اور ایک وہ سٹوڈنٹ ہے جو لیپ ٹاپ میں آدھے گھنٹے میں اپنی اسائنمنٹ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنا کے آن لائن پوسٹ بھی کر دیتا ہے. کم وقت, شاندار کام اور مقابلہ بھی سخت. تو پھر اس میں کون جیتے گا؟ یقیناً وہ جو لیپ ٹاپ, اینڈرائیڈ موبائل اور کمپیوٹر کو چلانا جانتا ہے. جو ہاتھ سے مینول کام کر رہا ہے وہ سٹوڈنٹ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح آپ بزنس مین ہیں, آپ کا آن لائن بزنس ہے, روزانہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ای میلز آ رہی ہیں, آپ نے ان کا جواب دینا ہے, آپ نے جو ہے وہ اپنے کسٹمر کے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دینا ہے, ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے. تو جب آپ کو ٹائپنگ ہی نہیں آتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی وہاں پہ بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے, ایک پروفیشنل رکھنا پڑتا ہے, اس کو باقاعدہ جاب دینی پڑتی ہے, باقاعدہ سیلری دینی پڑتی ہے. تو یہ ایکسٹرا سکلز ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کے گھر میں جو ہے وہ 20-30 لاکھ والی گاڑی کھڑی ہے, لیکن اسے ڈرائیو کرنا نہیں آتی. اب وہ شدید دھوپ اور گرمی میں پیدل بازار سودا لینے جا رہا ہے, جبکہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑی سہولت کھڑی ہے, لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ گاڑی چلا نہیں سکتا. یہی حال ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہے, لیپ ٹاپ کے ساتھ ہے, اور اینڈرائیڈ موبائل کے ساتھ ہے. چیزیں تو ہم نے 70-80 ہزار والے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اس کا یوز نہیں آتا, سوائے گانے سننے کے, فلمیں دیکھنے کے یا ڈرامے دیکھنے کے. نہ ہم اپنے موبائل سے کسی کو میل کر سکتے ہیں, نہ یہاں سے پراپر اپلیکیشن بنا کے کسی ڈپارٹمنٹ کو بھیج سکتے ہیں, نہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ای میل کا جواب دے سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے ایک جو بنیادی چیز تھی ٹائپنگ وہ نہیں سیکھی, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ساری زندگی ہم جو ہے وہ نان پروفیشنل اور نان سکلڈ رہنا پسند کر لیں گے, لیکن ایک ٹائپنگ جو ہے وہ ہمیں بڑا پہاڑوں جیسا مسئلہ نظر آتا ہے. تو انگلش ٹائپنگ آپ کو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کامن ہے, عام ہے اور آسان سمجھی جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے وہ اردو ٹائپنگ سیکھنا چھوڑ دیں. اب تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وائس ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے, موبائل کے اندر بھی سپیکر ہے, آپ اسے کمانڈ دے کے اردو بولتے ہیں تو وہ ٹائپ کر دیتا ہے. لیکن یہ پروفیشنلزم نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ آپ کی ضرورت ضرور پوری ہو سکتی ہے, لیکن کل آپ کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کے, کسی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے, کسی ای میل, کسی خط و کتابت کا جواب دینا ہے, جب آپ کو ہاتھ سے اردو ٹائپنگ نہیں آئے گی پھر کیا کریں گے آپ؟ جتنی اہمیت انگلش ٹائپنگ کی ہے اس کے بالکل پیرالل برابری میں اتنی اہمیت اردو ٹائپنگ کی ہے. آپ تب تک پروفیشنل سٹوڈنٹ نہیں بن سکتے, پروفیشنل کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے, چاہے آپ سیاستدان ہیں, بیوروکریٹ ہیں, آپ لائر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ایون کہ جج ہیں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ تو ایک ایکسٹرا سکل ہے. آپ جتنی مہارت سے اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو چلائیں گے, آپ کا نالج اسی تیزی کے ساتھ وسیع ہوتا جائے گا. بہت ساری ایسی سینکڑوں ہزاروں اپلیکیشنیں روز لیپ ٹاپ, موبائل, کمپیوٹر پہ کھلتی ہیں, وہاں پہ جو کچھ لکھا آ رہا ہوتا ہے ڈائریکشنز کی صورت میں, اس طرف جائیں, یہ کام کریں, یہ کمانڈ دیں, ایسے جو ہے پیج کو کھولیں, ایسے کلوز کریں. انفیکٹ وہ ہمارا نالج بڑھا رہی ہوتی ہیں. جب آپ ایک پیج کھلا دیکھتے ہیں, اس کی کمانڈ پڑھتے ہیں کہ یہاں کچھ ٹائپ کیجئے, آپ کو ٹائپنگ ہی نہیں آتی, آپ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, آپ پھر کیا جو ہے وہ علم حاصل کریں گے؟ اس لیے یہ لازمی ہے, چاہے ہم سٹوڈنٹ ہوں, چاہے عام زندگی سے ہمارا تعلق ہو, ہم بزنس مین ہوں, ہم کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں, یاد رکھیے آپ موبائل کو تب تک پرفیکٹلی نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی. آپ لیپ ٹاپ کو تب تک پرفیکٹلی نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو اردو اور انگلش ٹائپنگ نہیں آتی.
آپ کے گھر میں کتنا قیمتی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے وہ بیکار ہے جب تک آپ اس پہ پروفیشنل طور پہ اردو اور انگلش کی ٹائپنگ نہیں کر لیتے. تو دوستو اس اہمیت کو سمجھیے. آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل دنیا ہے، جہاں آج موبائلوں پہ ساری بینکوں کی، فوڈ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں. وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ڈیجیٹل دور پہ آئیے. اب یہ نہیں کہ میں یہاں سے 50 کلومیٹر بازار جاؤں گا، پھر میں اپنی پسند کی شرٹ خرید کے لاؤں گا، رستے میں ٹریفک جیم ہوگی، دیگر بہت سارے مسائل ہوں گے، گرمی کی شدت ہوگی، لیکن وہیں میں اپنے موبائل سے دیکھتا ہوں کہ آن لائن سٹور پہ مجھے اپنی پسند کی شرٹ مل رہی ہے. میں یہیں سے بیٹھے 1-2 کمانڈیں دوں گا، اپنا آرڈر بک کروں گا اور آن لائن پیمنٹ کر دوں گا. وہی شرٹ جو میں لینے بازار جا رہا تھا، جس کے لیے میں نے بہت دقتیں اور مشقتیں اٹھانی تھیں، وہ میرے ڈور پہ بیل ہوگی، مجھے آن لائن ڈیلیوری مل جائے گی. یہ کمال سارا کیا ہے؟ ڈیجیٹل دنیا کا ہے، ڈیجیٹل ایپ کا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ٹائپنگ اردو کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے پروفیشنل بننا ہے، کیسے ہم نے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے کام لینا ہے. تو ضرور دوستو میں یہ ایڈوائس کروں گا کہ انگلش ٹائپنگ کے ساتھ آپ اردو بھی سیکھیے. جب تک ہم نہیں سیکھتے پھر ہم ایک عام کامن اور لے مین ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.